نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والے وچوں حضرت محمد بن حامد ترمذی رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں اج کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک جو اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ وہ سچے میرے دوست نے جنہاں نے نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع جادو نجوم چ پرجے دجالی افلاطونی بابیاں دے تمام پروگراماں نصاباں تبلیغی نصاباں چ نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور اجماع اہل سنت دے نال رہے۔ ہر قلب میری پاک ذات ڈب کے خدا مست ہو گئے، سارے دے سارے میرے ہو گئے، حتیٰ کہ میں انہوں اپنی دیدار دی نعمت نوازیا۔ ارے وہ سچے اللہ والے ہیں جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخری کو غم ہوئے گا۔ یہ وہ سچے طالبان مولا ہے جڑے ماسوا اللہ تو کل ہی نکل کے اپنے دماغ و قلب نو ماسوا اللہ دی رغبت تعلق محبت طلب تو خالی کر کے سچے علماء و مشائخ حزب اللہ دے سچے سپاہی جڑے نے صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو تو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کیتا اور روح دے مطابق قلباً عمل کیتا، انہوں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، اپنے اندر نوری جاگ لوائی الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، انہیں توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروایا اور دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو گیا۔ پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت بند ہو چکے۔ قرآن کریم اللہ سونے دا آخری پیغام آخری نظام آخری زندہ کتاب ہے جتے عمل کرنے والا پیش علیہ زندہ ہوتا ہے، لیکن تے عمل اویں کرنا جگہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا اور اجماع اہل سنت کر دینے۔ اور سچے طالب مولا قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کر کے ذکر قلبی کر کے اپنے اندر نورانی کر دے رہے، ہر ظلماتی لہر اندروں جلاؤں دے رہے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، یہ چو ویوز پھڑتے رہتے ہیں، اپنے اندر جو نورانی کرتے ہیں پھر روح ظاہری حواس اپنے معطل کرتے ہیں مراقبات دے ذریعے، ماضی حال و مستقبل ٹائم سپیس کسے سکل چو نکل جاندے ہیں، اس عالم ناسوت عالم ظاہر چو نکل جاندے ہیں، ظاہری حواس معطل جب ہوندے پھر باطنی بیدار ہو جاندے ہیں، اندر نورانی ہوندا روح پھر یہ جسم خاکی عنصری وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کر دی ہے، جس بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اے لاہور دے مسافر ایسے رزق نال موت چنگی ہے جیڑی تینوں اللہ دی راہ تو پرواز تو روکے، کہ جو شخص جیدی روح اللہ طرف پرواز نہیں کرتی اللہ طرف سفر نہیں کرتی تو وہ نفس دے پیچھے لگ کے دنیا دے سفراں وچ اڑ جاندا، تباہ برباد ہو جاندا۔ تے روح باطن چ پرواز کردے ہیں باطنی کچہریاں چ حاضری ہوندی ہے اور باطنی اسرار و معارف رموز حاصل کردے ہیں، پھر پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے حاضری کا شرف حاصل کر دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جو دی زندگی کا مقصد ہے۔
قرآن کریم کی رب نے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر لہر دی حقیقت ہے کہ جو کچھ اللہ پاک دے اسماء و صفات دے نوارات، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوارات دے عکس در عکس عکسی ظہورات، جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز دا ہر ایٹم دی ہر غیر مری لطیف لہر جڑی کسی چیز عکس ہے۔ اور یہ سچے اللہ والے ہیں طالبان مولا ہے جنہوں کے بارے رب نے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور یہ نا اللہ والے بچوں حضرت محمد بن حامد ترمذی رحمتہ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ نفحات الانس وچ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمتہ اللہ علیہ لکھ دے نے آپ خراساں دے درویشاں وچوں بڑے عالی ہمت بزرگ سے گئے، آپ نے احمد خضروی اور دوسرے بزرگوں کو تربیت حاصل کی تھی۔ حضرت محمد بن حامد ترمذی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدو تو اپنے دل نو ہر اس ظن اور گمان دے وچ مشغول کرے گا جڑا تیرے دل وچ آوندا ہے تے تو اپنے اوقات نو او دے نال ضائع کرے گا جڑا نہ تیرے کام آوے اور نہ تیرے لائق ہے۔ بس تو کدھا نفع کما سکنا وہ شخص جڑا اپنے سرمایہ نو نقصان وچ پاوندا ہے۔ حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صوفی دل ہے، وقت ہے اور زندگی، اگر صوفی تو وقت دل اور زندگی جاندی رہے تو پیچھے کی رہے گا۔ حضرت محمد بن حامد ترمذی رحمۃ اللہ تعلیمات اور آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے قلب ما سوال اللہ جو نہ کر جائیے شیطانی اخلاقوں نے نصابات اللہ کو قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کر کے قلباً ذات مولا ڈوبی اپنی روح کے اندر قوت پرواز پیدا کری ہے۔ لیکن یہ نعمت تائیں ملنی ہے اگر انسان قرآن و سنت کی روح کے مطابق دل و عمل کرے گا اور سچے اللہ والے کو روحانی تربیت حاصل کرے گا، سچے علماء و مشائخ کو دی رہنمائی سے سفر کرے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اور اللہ سونے دی فضل توفیق مدد تو بغیر انسان جیدے مولا دا کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے چاہیے کہ رب سونے رو رو کے راتیں تنہائیاں جو منائے سب تو الگ ہو جائے، غافلوں تو الگ ہو جائے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے چل بولے آتے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے، سچے اللہ والے سب غافلہ تو الگ ہو جائیں اور کوشش کرتے سانو کوئی نہ جانے۔ تے دن رات دی مولا دی کوشش کرتے ہیں، تلاشے مولا چ لگے رہتے جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیغام اپنے بندوں کو کہ میں قرض مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ یہی انسان دی زندگی دا مقصد ہے، اللہ سونا انسان دے کول ہے، انسان دے اندر باہر زار باطن ہر جگہ موجود ہے۔ جویں حضور سلطان بہو فرماندے اندر بھی ہور باہر بھی ہو تے باہو کتل پیندا ہو، بغول شہر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے تے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ٹھونڈ دی پھر میں جنگل ویلے رانجھن یار بکل وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں وچ ہاں، وہوا ماں کو میں تھوڑے نال ہاں، فسما وجہ اللہ جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ جو اللہ سونے کے دیدار کی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے کا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا جو اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے تے اللہ سونے انسان نو اپنے عرفان واسطے اپنے عشق واسطے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ہے ہی جو رب سونے جنون عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ
تے اپنے عرفان واسطے اللہ سونے پیدا کیتا، فقر محمدی دے حصول واسطے پیدا کیتا۔ تے سانوں چاہیے کہ سچے علماء مشاہد دے زیر نگرانی یہ روحانی سفر کریے، انہوں کو تربیت حاصل کریے تاکہ باخریت دے مولا دی نعمت تک پہنچ جائے۔ ہر دولت کبرا نعمت عظمیٰ سانوں حاصل ہو جائے۔ ہر دنیا فانی ہے، چند روزہ میل ہے۔ اللہ سونے تو پیدا انسان نو اپنی پہچان واسطے کیتا، اپنی بارگاہ تک رسائی واسطے کیتا ہے۔ تے انسان چاہیے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہی کام کرے۔ تے لکھیا نصیب دا اپنے بڑے وقت نہ ضرور ملے گا، یہ پیچھے ذلیل و رسوا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دے صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن و سنت دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا، قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواق ہوں ساڑھے دن موجود ہیں دے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔